اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن مجید کے متعلق کہ فضل القرآن علی سائر الکلام فضل الرحمن علی سائر خلقہ، کہ اللہ رب العزت کے کلام یعنی قرآن کی فضیلت دوسرے کلاموں پر، دوسری کتابوں پر، دوسرے کلمات اور الفاظ پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی ساری مخلوق پر. یعنی جس طرح خالق اور مخلوق کا کوئی تقابل نہیں، آپس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، آپس میں کسی طرح بھی ہم ان کو ایک دوسرے کے برابر نہیں لا سکتے، تو جس طرح خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کا کلام اور دیگر کلام، دوسری کتب، دوسرے الفاظ، دوسرے کلمات اور جمل بھی قرآن کے کسی ایک حرف کے برابر نہیں ہو سکتے. قرآن سب سے اولا اور اعلیٰ ہے. قرآن سب سے افضل ترین کلام ہے، جس کی مثل آج تک اللہ نے کوئی اور کتاب اور کلام اتارا ہی نہیں ہے. اس جیسا کلام اللہ نے اتنی فضیلت والا کوئی اور کلام بنایا ہی نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا فاقۃ لعبد یقرأ القرآن ولا غنى له بعد. فرمایا جو قرآن پڑھتا ہو وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا. اتنی برکات ہے اس کلام کی. جو قرآن پڑھے وہ کبھی مسکین اور فقیر نہیں ہو سکتا، وہ محتاج نہیں ہو سکتا. اور جس کو قرآن کے طفیل، قرآن کے تصدق اور توسل سے جو ہے وہ دولت اور روپے پیسہ مل جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا لا غنى له بعد، اس سے بڑھ کر کسی کے لیے اور غنا ہے ہی نہیں. دولت، روپے پیسہ، دنیا کا مال و اسباب اس سے بڑھ کر اور کسی کے لیے نہیں ہے کہ جسے قرآن کی دولت نصیب ہو جائے، قرآن کے توسل سے دنیا کے اسباب نصیب ہو جائیں. اتنا اعلی اور اتنا افضل کلام اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے. مسلمانوں کو اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے. ایک صحابی فرمایا کرتے تھے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمروا بہ قلوبکم وامروا بہ بیوتکم، کہ قرآن سے اپنے دلوں کو آباد کرو اور قرآن سے اپنے گھروں کو بھی شاد کرو. یعنی دل اگر آباد ہوں گے تو قرآن کے طفیل اور قرآن کے توسل سے ہوں گے، اور گھر بھی اگر آباد ہوں گے تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کے نور سے آباد ہوں گے، قرآن کے احکام سے آباد ہوں گے. جیسا کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس دل میں قرآن ذرہ بھی نہ ہو وہ ایک خراب گھر کی مانند ہے. تو دلوں کی آباد کاری، انسانوں کی اپنی آبادی اور انسانوں کی اپنی رونقیں وہ بھی قرآن کے توسل سے ہیں، اور ان کے گھروں کی رونقیں بھی قرآن کے توسل سے ہیں.